ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ تربیت کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ تربیت ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو۔ محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن۔ مگر میری مانو تو محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر بات دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ ایک عمر برتنے کے بعد میں نے یہ جانا ہے کہ عورت موم ہے یا پتھر۔ اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے، نئے دنوں میں گھن لگ جاتا ہے۔ سب کچھ کرو، برا بھلا کہہ لو، گریبان پکڑ لو، مگر کبھی بھی دوراہے پہ لا کے کسی کا ساتھ مت چھوڑنا، بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ عورت اسے جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ زیادہ تر شوہر کانٹے دار باڑیں ہوتی ہیں۔ ان کے کانٹوں سے باہر والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں۔ ایسے شوہر صرف ملکیت اور حدیں مقرر کرتے ہیں، لیکن کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ جوں جوں باہر تمادت پڑتی ہے، چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو بہتوں سو کے آگے پامال کرنا عشق حقیقی ہے۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اس کے ساتھ محبت دکھا کر پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر دھوکہ دے کر اسے چھوڑتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسرے لوگوں سے استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس
انسان کو آزمانا ہوتا ہے اللہ نے۔ مرد جسمانی تعلق کی وجہ سے بہت مجبور ہے، اس کی محبت اس کے جسم سے جانتی ہے اور جسم سے ہی سو جاتی ہے۔ جب تک کسی مرد کا اپنی محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلق رہتا ہے، وہ اس کی محبت میں بہت گم رہتا ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب بھی آپ کسی شخص پر مالی، جذباتی، ذہنی رفاقت کئی چیزوں کے لیے دست فکر ہوتے ہیں تو ایک اچھے رابطے میں ضرور پختگی آ جاتی ہے۔ مغرب میں خود انحصاری کے حصول یا آزادی کی طلب نے شادی جیسے مضبوط نظام کو درہم برہم کر دیا ہے۔ اب جنس، روزی، تفریح، رفاقت ذاتی مسئلہ ہے، کسی ایک کنویں سے پانی پینے کا عمل نہیں، اور اتنی خود مختاری حاصل ہونے کے بعد کسی ایک شخص سے بندھے رہنا، دستے نگر ہونا بڑا وبال بن جاتا ہے۔ مڈل کلاس لڑکی کو بدنامی کا بڑا ڈر ہوتا ہے، عشق نہیں کرتی، تلاش کرتی ہیں۔ سچی محبت بچھڑ بھی جائے تو اسے واپس آتے، غلطیاں بھلاتے اور ایک دوسرے کو گلے لگاتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ عشق میں انکار کبھی نہ کرنا، محبوب ملاقات کا کہے تو ملاقات کی جائے، جھکنے کا کہے تو جھک جانا، یہاں تک کہ مرنے کا کہے تو مر جانا۔ جیسے اللہ کا محبوب سے ملاقات کا دل کیا تھا اور اللہ نے وقت روک کر انہیں عرش پر بلایا، آسمانوں کی سیر کرائی، انبیاء کو ان کا دیدار کرایا اور پھر تحفہ بھی دیا تو تمام امت کے سجدے۔ صبح دھند چھائی ہو تو بھی آپ کو سورج کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ اس طرح جب مشکلات کا قہر پھیل جائے تو اللہ کی رحمت کے آفتاب کا یقین رکھیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جو چیز تم سے لے لی گئی ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن و دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عن قریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ عورت جب مرتی ہے اس کا جنازہ مرد اٹھاتا ہے، اس کو لحد میں یہی مرد اتارتا ہے، پیدائش پر یہی مرد اس کے کان میں اذان دیتا ہے، باپ کے روپ میں سینے سے لگاتا ہے، بھائی کے روپ میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور شوہر کے روپ میں محبت دیتا ہے۔